اپنی نظر میں انسان اپنی کوئی حیثیت نہ سمجھے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کرو۔ حدیث میں آتا ہے مومن کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے مخلوق آپ کو برا سمجھے، کیونکہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور نمائندہ اگر ذلیل ہوگا تو آپ خود ہی سوچیں کہ وہ اس کا اثر کہاں جاتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرے، اگرچہ جائز بھی ہو تب بھی قریب نہ جائے اگر مخلوق اس کی وجہ سے اس دیندار شخص کو معمولی سمجھے۔ لیکن اپنی نظر میں انسان ہمیشہ حقیر سمجھے اپنے آپ کو، لذا اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، میرے اپنی نظر میں بالکل چھوٹا کر دے، ہر وقت اپنی کوتاہی مد نظر رہے۔ وجل فی اعین الناس کبیرہ، لیکن لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہہ رہے کہ ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہو، فوراً دل میں لایا کہ اللہ تیری ستاری ہے، اگر میرے عیب ظاہر ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کا پتہ لوگوں کو چل جائے تو بجائے سلام کرنے کے ہمیں تھوکے، حضرت کا قول ہے۔ یہ ستاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ کمی کوتاہیوں سے کوئی پاک نہیں ہے۔ ستاری فرماتے ہیں خوبصورت، آنکھوں میں اچھا لگتا ہے، اور یہ تصرف اللہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر کے جب وہاں ہم حاضر ہوئے تو وہاں یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی نظر میں کافروں کی تعداد کم معلوم ہوئی، مسلمان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جرت ہوئی، اور ان کی نظر میں مسلمان زیادہ نظر آئے، لیکن ابتدا میں ان کو مسلمان کم نظر آئے، تو انہوں نے کہا کہ بس ابھی تباہیں گے تاکہ میدان سے بھاگیں نہیں۔ تو یہ تھوڑے سے اچھا، اور اتنا ہتھیار ہے کچھ بھی ابھی دیکھو، تو ہم ٹھونک کے کفار آ گئے۔ جب اگلا مرحلہ آیا، جب جنگ قریب ہونے لگی تو کفار کم نظر آئے اور ان کو مسلمان زیادہ نظر آئے کہ پتہ نہیں کہاں سے آگے بھی اتنے سارے، دونوں پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور مسلمان میں ضرورت آ گئی۔ ایسے تصرفات اللہ کرتے ہیں، ایک آدمی باوجود نالائقیوں کے لوگوں کی نظر میں اس کو خوبصورت اور عزت والا بنا دیتے ہیں۔ اس کو اپنی حقیقت سامنے رکھنی چاہیے اور اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ اور ایک آدمی اپنی کتنی عزت بنانے کے چکر میں ہو اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو اس کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں متکبر انسان ہوتا ہے نا، جو چاہے وہ آپ کے ساتھ اس کی ڈیلنگ نہ ہو لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے فوراً ذلت آئے گی، چاہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی ڈیلنگ نہ کی ہو سکے، لیکن آپ کے دل میں ذلت آئے گی، آپ ذلیل انسان۔ یعنی یہ پہلی اس کی جو سزا ہے متکبر کی یہی ہوتی ہے کہ مخلوق اس کو اچھا نہیں سمجھتی، وہ چاہے اپنے آپ کچھ بھی سمجھ لے، چاہے آپ کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہے یا نہیں، لوگوں کی نظر میں اس کو ذلیل کر دیں، چاہے اپنے آپ کو کتنا عزیز سمجھ۔ اس لیے دیکھو عجیب، یعنی اپنی نظر میں حقیر کر دے، ہم ہر وقت اپنے سامنے یہ رکھے کہ بھائی اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کیا ہو۔ یہ جو فکر ہے نا جی، یہ ترقی دلاتی، یاد رکھو یہ فکر، اس لیے کہ جب بھی کسی شے سے بے فکری آئے گی تو اس کا زوال شروع ہو جائے گا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، ہم آئی ٹی کا کرتے ہیں، اختر بھائی، طلب بھائی بھی، آپ لوگ کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ اس کاروبار کو بڑھائیں گی نہیں، نئی لینے سوچیں گے تو پہلے والا پیچھے آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اگر آگے بڑھائیں گے تو پہلے والا تو کم از کم محفوظ رہے گا، اگلا میں نفع نقصان ہوا الگ بات ہے، لیکن پہلے والے میں خسارہ نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ توقع زوالاً اذا قیل تم، زوال کی امید رکھو جب یہ کہیں گے یہ پورا ہو گیا۔ اذا تم شیء بدا نقصہ، جب یہ مکمل ہو جائے اس کا نقص شروع ہو جائے گا۔
توقع زوال اذا قیل تم، اب زوال کی توقع کرو جب کہیں گے پورا ہو گیا. تو لہذا جب آدمی کہتا ہے کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو وہ لگا رہتا ہے. تو اس سے ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اس پر اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی. تو بڑی اہم بات ہے، آگے بڑھتا ہے. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اندری رہ می تراش و می خراش، ہر وقت اپنی تراش خراش میں لگا رہے تا دم آخر دم فارغ مباش، جب تک جان نہ نکل جائے اس وقت تک اس طرح سے لگا رہے. اس سے ترقی ہوتی رہے گی، لیکن اس کتنی ترقی ہوئی، یہ آنکھ بند ہوتی تو میں او ماشاء اللہ بہت کچھ کر کے لائے بھائی، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایک آدمی پیسے کماتا رہے، ڈالتا رہے، کسی جگہ رکھتا رہے ہیں، اب وہ سال 2 سال 5 سال بعد، جیسے پہلے زمانے میں بڑھیاں ہوتی تھی وہ پوٹلی میں ڈالتی رہتی تھی غلے میں، بعد میں نکالتی تھی تو پورے حج کے پیسے نکل آتے تھے، پورے مکان کے پیسے، اتنی برکت اس میں ہوتی تھی. اس لیے کہ نیکی کا دریا میں ڈال کے یہ مطلب ہوتا ہے. یہ جمع یہ نا کوئی من بہت کر لیا، کیونکہ جب یہ کہو گے آپ کا زوال شروع ہو جائے، آپ کو آگے بڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا راستہ غیر محدود ہے، یعنی یہ جنت میں جانے کے بعد، اللہ کی زیارت کے بعد بھی یہ سفر رکنے والا نہیں ہے. ہر دفعہ کی زیارت میں جو ترقی ہوگی ہماری، وہ پچھلے سے کہیں آگے چلے جائیں گے، اور یہ ابدل آباد ہوتی رہے گی، کیونکہ شان غیر محدود ہے، اور غیر محدود کو لمٹ کوئی ہے ہی نہیں، ان لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ ہے. اس لیے انسان کو جو ہے فی اعین الناس کبیرہ، لوگوں میں بڑا کرنا، تاکہ وہ ذلیل نہ سمجھے، خوار نہ کرے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. لہٰذا جو مظاہراً گناہ ہے، لوگ جن کو دیکھتے ہیں ان کی پر سخت وعید ہے، کیونکہ اس میں آپ لوگوں میں ذلیل ہو جائیں گے. مظاہراً گناہ تو کھلم کھلا یار یہ دیکھو اس کو، دیکھو یہ دیکھو اس کو، دیکھو کیا کر رہا ہے. اس لیے مظاہراً گناہ جو ہے، بلکہ بعض روایات میں وسلم سفارش بھی نہیں فرمائیں گے. لوگ یہ پتہ انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اس کی اور اللہ کے درمیان مخلوق کے سامنے کرتا ہے. ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا باغی ہے، کھلم کھلا جی کہا ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اللہ رسول کا کام ہے، بس اڑا دیے سو کو سامنے. اور ایک اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، جو کہ منع ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں. لیکن مظاہراً جو گناہ ہے، جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، ان گناہوں پر سخت وعید ہے بنسبت اس کے جو غیر مظاہر بندے اور اللہ کے درمیان. اس لیے اس میں یعفون کثیر، اس میں اللہ فرماتے ہیں وہ بہت سے تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. باقی توبہ کرنے سے، مختلف اوقات سے، نمازوں سے معافی ہوتی رہتی ہے. لیکن جب مظاہراً گناہ ہے اس کا، اور اسی وجہ سے اس کی توبہ بھی مظاہراً ہے. اگر کھلم گناہ کرے گا تو توبہ بھی کھلم کھلی کرے، آسان نہیں ہے. اب آ کر کہو اسٹیج پر، کہو کئی یہ بات تو اسٹیج پر کہو ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی، کہو. جیسے امام بغیر وضو نماز پڑھا تو اس کو یاد نہ رہے تو مسجد میں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ یا گھر جا کے اپنی نماز پڑھ لے گا تو کافی ہے؟ کافی نہیں ہے، اعلان کرے تو دیکھو جی میں بغیر وضو کی نماز پڑھا دی تھی، مجھے یاد نہیں رہا تھا، آپ لوگ نماز لوٹاؤ، اگر وقت ہے تو لوٹا لیں ورنہ قضا کریں. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال کریں کہ میرے کسی اقدام سے میں ذلیل تو نہیں ہو جاؤں گا، وہ کام نہ کریں. کوئی بھی ہر انوائرمنٹ اور ہر ماحول کا اپنا اپنا نظام ہوتا ہے. اس لیے عرف عام کا اعتبار کرنے کا بھی شریعت میں مستقل ایک باب ہے کہ عرف میں ایک چیز اگر وہ ہے تو آپ وہ نہ کریں. یہ نہ کہا جی نجائز کب لکھا ہے، عرف میں لوگ برا سمجھتے چھوڑ دیں اس کو. جو کہ ایک عالم ننگے سر پھرے وہ منع نہیں ہے، ایک عالم، لیکن لوگ برا سمجھتے عالم ننگے سر پھرے، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. حالانکہ جائز نماز جواز کا مسئلہ نہیں، عرف عام کی رعایت ضروری ہے. بہت سی چیز ہم عرف عام کی وجہ سے اس کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ وہاں کا عرف کیا ہے، اس عرف کا خیال کریں آپ.
اگر اس خلاف شریعت نہ ہو، شریعت کے خلاف ہے، جیسے اختلاط ہیں، مرد عورتیں مل کے کھا پی رہے ہیں دعوتوں میں، وہ شریعت خلاف ہے صراحتاً، وہاں عرف کا اعتبار نہیں ہے. لیکن جہاں شریعت خاموش ہے وہاں عرف کا اعتبار ہے. یہ کیٹیگری، یہ اس کی وہ ہے، کسوٹی ہے. عرف میں وہ جو چیز ہے جو رائج ہے کسی جگہ پر، اس کا اعتبار کرے کیا ہے. لیکن اگر وہ خلاف شریعت عرف ہے تو پھر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے، شریعت خاموش ہے، تو کام کو نہ کریں. کیونکہ لوگ برا سمجھیں گے، لوگ ذلیل سمجھیں گے اس چیز کو. وہاں جائز نجائز کا مسئلہ نہیں آئے گا، وہاں عرف کو اہمیت ہوگی. بہت اہم بات ہے. اخلاص کے خلاف نہیں ہوگا. نہیں، یہ اخلاص کے منافی نہیں، اس لیے کہ اخلاص ہی کا ہی یہ حکم دے رہا ہے. کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں. یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے. لیکن اگر ایک چیز ایسی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، پھر عرف کچھ بھی ہے، پھر مان ڈٹ جائے. عرف کا خیال رکھنے کا خود حکم دیا گیا. یہ پیغمبر السلام جب مدینہ شریف آئے تو مدینہ شریف کے عرف کا بھی خیال فرمایا آپ نے. مکہ کا عرف اور تھا، مدینہ کا عرف اور تھا. عجیب ہے، دونوں کا عرف میں فرق تھا. یہ گاؤں کا ماحول تھا، وہ شہری ماحول تھا. یہاں گاؤں والے انداز تھے سارے، تو آپ نے ان کی رعایت فرمائی. عجیب ہے، ان کی رعایت فرمائی آپ نے. ہم نے رعایت فرمائی. شادیوں وغیرہ میں آپ نے کہا بھائی تو بچیاں چلی جائیں ساتھ، بھائی کوئی نہ کوئی وہ یہاں پر اشعار پڑھتے، وہ ساتھ اشعار پڑھے. اب معاشرت سے فرمایا کسی کو بھیج دو بھائی. حالانکہ مکہ کا عرف نہیں تھا، یہ زینا کا عرف تھا. تو آپ نے اس کو حکم فرمایا وہ جا کر وہاں تہیناتی اشعار، مبارکبادی کا اشعار بچیوں نے جا کر پڑھے دلہن کے لیے. اندازہ عرف کا خیال کیا نا آپ نے. یہ مکہ مدینہ کے عرف کا دونوں میں فرق. وہ شہری ماحول اور ہوتا ہے، گاؤں دیہات کا اور ہوتا ہے. اس لیے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ جزائے خیر دے انصار کی عورتوں کو کہ کسی سوال کے پوچھنے میں حیا نہیں کرتی تھی. وہاں آپ شہر کی عورتیں تو وہ حیا کے پردے بندے کو بھیجیں گے، وہ خود آ جائیں گے. کہیں ہمیں بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھ لیتے. تو اگر یہ انصار کی عورتیں مسئلے نہ پوچھتی تو مسئلے سامنے نہ آتے. سب پوچھ لیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ہے. بہت خفیہ مسائل جو عورتیں ذکر ہیں رسول اللہ سے صلاۃً پوچھیں. بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا کسی کا، ام سلمہ نے شرم کی وجہ سے منہ پہ کپڑا ڈال لیا وہیں پر. لیکن انہوں نے صاحب کیونکہ ان کا عرف ایسا تھا، گاؤں تھے نا، گاؤں دیہات میں ادب آداب نہیں ہوتے. حضرت صاحب کوئی حضرت وغیرہ نہیں لگائے. او مولوی صاحب کہیں، او مولوی صاحب کتنے ہیں، مولوی صاحب کتنے بیٹھا ہے، میں سوال پوچھنا ہے. پنجابی جیسے اور ہر جگہ کو عرف اپنا، گاؤں کا اور ہے، شہر کا اور. شریعت مطہرہ نے دیکھو اس کا حال کیا. ہاں خلاف شریعت عرف ہو اس کے اعتبار میں ماشاء اللہ.